بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویورز، ایک بہت ہی عجیب سا معاملہ آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ کمرہ جماعت، کلاس روم جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک بڑی خوبصورت سی جگہ ہے جہاں پر ہم بہت سارے لوگ اکٹھے ملتے ہیں اور لرننگ کا ایک پروسیس وہاں چلتا ہے۔ ہم نے کلاس روم کو بڑا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ جیسے اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی جائے تو پرائیویٹ سیکٹر بہت ساری تزئین و آرائش کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے ایک بڑا اچھا جو ہے وہ کلاس روم تیار کر دیا ہے، اور اگر ہم کچھ اور انسٹیٹیوٹس کی بات کریں تو وہاں پر کمرہ جماعت وہ والا کمرہ جماعت بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے جس میں بچے بہت سارے نمبر لے کے نکل رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑا شدید اختلاف ہے ان چیزوں کے ساتھ، دونوں چیزوں کے ساتھ۔ دیکھیے، میں ایک اچھا کمرہ جماعت اس کمرہ جماعت کو سمجھتی ہوں جہاں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، جہاں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان گیپ کم ہو، جہاں پہ کوئی فیئر کا ایلیمنٹ نہ ہو، جہاں کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ ہو، ہر اسٹوڈنٹ کو یہ لگے کہ وہ یہاں سیف ہے اور اس کے آئیڈیاز کو ویلیو کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ ہم نے اپنے کمرہ جماعت میں بنانا ہے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹ جو کہ ہمیں دیے گئے ہیں، جن کو ہم نے ایک بہترین فرد بنانا ہے، اس کی ہولسم ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تو وہاں پر بہت سارے چارٹ پیپر لٹکا دینے سے یا بہت ساری نوٹس بورڈز ڈفرینٹ طرح کے بنانے سے اور ان کے اوپر پھول پتے لگا دینے سے کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ نہیں بنتا۔ دیکھیے، لرننگ انوائرمنٹ اس زندہ ریلیشن شپ کا نام ہے جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے درمیان ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ہوتا ہے، جو لرننگ ایکٹیویٹیز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک بڑے سجے سجائے کمرہ جماعت کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، ہم ان کی ہڈن کوالٹیز کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتے، اگر ہم اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کا ریلیشن شپ مینٹین نہیں کر پاتے، اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قابل نہیں بناتے کہ وہ سیلف اویئر ہوں، وہ سوشلی اویئر ہوں، وہ سیلف مینجمنٹ کر سکیں، وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ کر سکیں، اگر ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے، وہ ہچکچاتا ہے پارٹیسپیشن کرتے ہوئے، اگر ہمارا جو ٹیچر ہے وہ ڈیفیکلٹی فیل کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں یا سکھانے میں، اگر انجوائے نہیں کر رہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں کمرہ جماعت میں، تو وہ تو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک برڈن ہے جو وہ دونوں اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اس ٹیچنگ اور لرننگ کے سسٹم کو برڈن سے نکال کر، ان پلیزنٹ ایکٹیویٹی سے نکال کر، اگر ہم اپنے اس سارے پروسیس کو پروڈکٹیو پروسیس بنانا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے کمرہ جماعت کا ماحول تبدیل کیجئے، اپنے کمرہ جماعت کا ماحول ایسا بنائیے کہ آپ کے کمرہ جماعت میں آنے کے لیے بچے ریسٹلیس ہوں، وہ بھاگے چلے آئیں۔ آپ اپنا اور ان کا ریلیشن شپ ایسا بنائیے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ لگے کہ آپ اس کے سب سے بڑے ویل وشر ہیں، آپ کے پاس ان کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، آپ کے ساتھ مل کر وہ اپنے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں، اور آپ وہ واحد پرسنالٹی ہیں دنیا کی جس کے ساتھ وہ کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو جتنا مضبوط ہمارا کنسرن ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، اور جتنا ہمارا کمرہ جماعت لائیولی ہوگا، فیئر سے پاک ہوگا، موٹیویٹ کرنے والا ہوگا، ہم ایسا ماحول پیدا کریں اپنے کمرہ جماعت میں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہو
اور ہر بچہ، کمرہ جماعت کا ہر بچہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر بچے کو کوئی نہ کوئی ایبیلٹی ایسی دے کر بھیجی ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو پلیز اپنے کمرہ جماعت کے اندر اس قسم کا کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کیجئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ جو ٹریڈیشنل ٹائپ کے طریقے ہیں جس میں رٹے لگانا اور اسٹوڈنٹس کو بار بار چیزیں لکھنے کے لیے دینا اور سختی کرنا اور بہت سخت ڈسپلن مینٹین، اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں کرنی پڑیں گی، اور آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بغیر کسی بوجھ کے، بغیر کسی اس قسم کی نیگیٹو یا ان پلیزنٹ میں کہوں گی ناخوشگوار ایکٹیویٹی کے، آپ اپنے ٹارگٹس بھی اچیو کر جائیں گے، آپ کی کارکردگی بچے کی بہت اچھی ہوگی، اور آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ باقی تمام بچوں کے درمیان پہچانا جائے گا کہ یہ فلاں استاد کا بچہ ہے۔ تو پلیز تمام اساتذہ کرام سے میری گزارش ہے، اور ان بچوں سے کہ جو فیوچر میں ٹیچرز بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹیچنگ کے لیے تیار کیجیے۔ ٹیچنگ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ایک پیڈ پروفیشن کہہ دیں اور صبح آئیں اور 2-4 لیکچر دیں اور شام میں چلے جائیں، نہیں، یہ ایک بہت ہی سینسٹیو عمل ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے جو وسیلہ بنایا ہے، یا جو دنیا کو بہترین ڈگر پر لے کے جانے والا سورس ہے، وہ ہیومن بینگ ہے، اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک ایسا سورس اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں ٹیچرز کے دے دیا ہے کہ جو قیمتی ترین ہے۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میری ریاست، پاکستان کی ریاست، اپنا یہ قیمتی ترین ریسورس کیوں انٹرینڈ لوگوں کے ہاتھوں میں دیتی ہے، جس کے بعد پھر آپ کے معاشرے کے وہی حالات پیدا ہوتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بطور ٹیچر تیار کیجئے، اور اس کے بعد اپنا جو پروفیشن ہے ٹیچنگ کا، اس میں آپ قدم رکھیں، تاکہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی ریسورس میری اس ریاست کا، میری اس قوم کا ضائع نہ ہو۔ بہت شکریہ۔